السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں کنیکٹیکٹ، نیو جرسی، نیو یارک، نیو ہیمپشائر اور ورجینیا سمیت کئی ریاستوں میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکہ کی 8 ریاستوں میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ انڈیانا اور کنیکٹی میں پولنگ صبح 6 بجے شروع ہوئی، جبکہ کچھ ریاستوں میں پولنگ کا آغاز صبح 7 بجے عمل میں آیا۔ ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے امریکیوں پر زور دیا کہ وہ تاریخ کے سخت ترین صدارتی انتخابات کے مقابلے میں اپنا ووٹ ڈالیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق پینسلوانیا میں انتخابی مہم کے اختتام پر تقریر کرتے ہوئے نائب صدر اور ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس نے کہا کہ انتخابات کا دن آ گیا اور ہر ووٹ اہمیت کا حامل ہے۔ انتخابی مہم کے آخری جلسے میں اختتامی تقریر کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مشن گن میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل آپ کے ووٹ سے ہم اپنے ملک کو درپیش ہر ایک مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور امریکہ اور دنیا کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ اور 60 سالہ کملا ہیرس برابر دکھائی دے رہے ہیں اور دونوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گلینٹ اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے ساتھ علیحدہ ٹیلی فون پر غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق بلنکن نے گلینٹ سے گفتگو میں ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروپوں کی جانب سے ممکنہ خطرات کے خلاف اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلنکن نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں تمام شہریوں کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ انہوں نے غزہ میں جنگ کے خاتمے اور تمام قیدیوں کی گھروں کی واپسی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تصادم کے بعد غزہ کے فلسطینیوں کے لیے تعمیر نو کا لاہی عمل مرتب کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے لبنان میں لبنانی اور اسرائیلی شہریوں کی اپنے گھروں کو محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی حل کے حصول کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عبدالعاطی کے ساتھ گفتگو میں بلنکن نے غزہ میں جنگ کے خاتمے اور انسانی امداد میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں نے لبنان میں بلو لائن کی دونوں جانب کے شہریوں کی گھر کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی حل کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ لبنانی قیادت کو صدارتی عہدے کی خالی نشست کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیلی حملوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ پینٹاگن کے ترجمان میجر جنرل پیٹ رائڈر نے پریس کانفرنس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اسرائیلی حملوں کا جواب نہیں دینا چاہیے اور بحیثیت امریکی حکومت کے اس موضوع پر ہمارا موقف بالکل واضح ہے، لیکن اگر وہ جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً ہم اسرائیل اور اس کے دفاع کی حمایت کریں گے۔ آئندہ مہینوں میں امریکہ کے مشرق و سطح میں اضافی فوجی قوت متعین کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ B-52 بمبار طیارے علاقے میں بھیجے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوجی قوتیں علاقے میں امریکی افواج کی حفاظت اور اسرائیل کے دفاع کے لیے تعینات کی جائے گی۔ ہم اسرائیل کے دفاع کی حمایت کے لیے تیار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایران کسی بھی قسم کا جوابی حملہ نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ پینٹاگن نے 2 نومبر کو جاری کردہ بیان میں اعلان کیا تھا کہ علاقے میں امریکی افواج کی حفاظت اور اسرائیل کے دفاع کے لیے اضافی بیلسٹک میزائل، دفاعی بحری جہاز، جنگی اور ٹینکر طیاروں کا بیڑا اور امریکی فضائیہ کے B-52 طویل مسافت فائرنگ کے حملہ آور بمبار طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ پینٹاگن نے 13 اکتوبر کو جاری کردہ تحریری بیان میں کہا تھا کہ ایرانی دھمکی کے خلاف اسرائیل کو تھرڈ بیٹری سسٹم اور اس کے استعمال کے لیے تقریباً 100 فوجی اہلکار فراہم کیے جائیں گے۔ انگلینڈ نے معاشی بحران کو وجہ دکھا کر غلاموں کی تجارت کا ہرجانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انگلینڈ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے نائجیریا کے تجارتی شہر لاگوس میں موضوع سے متعلق بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی غلاموں کی نسل سے ہوں۔ غلامی کا دور رس اثرات کا حامل ایک خوفناک دور تھا۔ مہنگائی اور معاشی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم غلامی سے متاثرہ افریقی نو آبادیاتی ممالک کے لیے مطلوبہ ہرجانے کی نقد ادائیگی نہیں کر سکتے۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ غلامی سے متاثرہ ممالک کے لیے ہرجانے کا تصور نقد رقم کی منتقلی سے متعلق نہیں ہے۔ انگلینڈ ہرجانے کی نقد ادائیگی کے بجائے افریقی ممالک کے ساتھ مہارت اور سائنسی معلومات کا تبادلہ کرے گا۔ واضح کہ انگلینڈ سمیت کئی یورپی ممالک نے افریقہ میں غلاموں کی تجارت میں اہم کردار ادا کیا اور تجارت 1500 کی دہائی سے شروع ہو کر صدیوں تک جاری رہی تھی۔ افریقہ کے سابق نو آبادیاتی ممالک میں گیمیبیا، گھانا، کینیا، نائجیریا، لائبیریا اور زامبیا سر فہرست ہے۔ حماس کا دستہ عزا الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ غزہ پٹی کے شمال میں کیے گئے حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں بتایا گیا کہ غزہ کے پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر میں چھپے اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ حملے کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے وسطی حصے میں واقع یمن سعید اسپتال کے قریب ہوئے حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے اور غزہ شہر میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کی غزہ پٹی پر کی گئی کارروائیوں میں تقریباً 17,210 بچوں اور 11,742 خواتین سمیت 43,350 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ 1,02,105 افراد زخمی ہوئے۔ حتیٰ ملبے کے نیچے ابھی بھی ہزاروں لاشیں دبی ہوئی ہیں، جبکہ شہریوں کی پناہ گاہوں، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا کر شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر کے مطابق اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق پر فضائی حملے کیے۔ شامی حکومت کی خبر رساں ANC سانا کی خبر کے مطابق مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے اسرائیل نے دمشق کے جنوب میں کئی مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ خبر میں کہا گیا کہ ہماری فضائی دفاعی نظام نے گولان کی پہاڑیوں کی جانب سے آئے دشمن کے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرایا۔ اس حملے میں صرف مالی نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے حملے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل 2011 میں خانہ جنگی کے آغاز سے ہی شام میں وقتاً فوقتاً ایرانی نواز گروپوں اور شامی فوج کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کرتا رہا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی تمام تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق نجیب میقاتی نے بین الاقوامی برادری پر اسرائیل کو روکنے میں ناکامی پر تنقید کی۔ میقاتی نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی تمام تجاویز مسترد کر دی، جنگی جرائم میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ تاریخی مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ میقاتی نے کہا کہ حکومت نے فوج کو 1500 نئے اہلکاروں سے مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا اور کابینہ اجلاس میں مزید اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت صحت نے اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے صحت کے شعبے میں ہوئی تباہی کی تفصیلی رپورٹ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور یورپی یونین کے ممالک کے سفیروں کو پیش کی۔ میقاتی نے لبنان کے مشرقی شہر بaalbek اور جنوبی شہر سور میں ثقافتی اور تاریخی مقامات کو نقصان پہنچنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو درج الفاظ میں کارروائی کرنے کی دعوت دی۔ ان تاریخی خزانوں کے تحفظ کے لیے فوری اور قطعی اقدامات کیے جانے چاہیے، جو نہ صرف ہماری قومی شناخت کا حصہ ہے بلکہ عالمی تاریخ کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے ان مقامات کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ حزب اللہ کے ساتھ 8 اکتوبر 2023 سے جاری محدود جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 23 سپٹمبر کو لبنان کے جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ بقا اور baalbek کے علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ لبنانی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 8 اکتوبر 2023 سے اب تک کل 3002 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 104 بچے اور 194 خواتین شامل ہیں، جبکہ 13,492 افراد زخمی ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ 27 سپٹمبر کو دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطین کو عالمی ادارہ محنت یعنی ILO میں مبصر ریاست کا درجہ مل گیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق ILO کے گورننگ بورڈ عرب ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کے صدر شاعر سعد سمیت عرب اور بین الاقوامی یونینز کے نمائندوں کی شرکت کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں فلسطین کی تنظیم میں حیثیت کو قومی آزادی تحریک سے مبصر ریاست میں تبدیل کرنے کا فیصلہ منظور کر لیا گیا۔ سعد نے بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی طور پر جون 2025 میں ہونے والی بین الاقوامی لیبر کانفرنس میں منظور کیا جائے گا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ فیصلہ فلسطین کو ILO کے تمام تنظیمی ڈھانچے میں مکمل شرکت کا حق دیتا ہے اور شریک رکنیت میں جانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلسطین پہلی بار 2025 میں حکومت، مزدوروں اور آجروں پر مشتمل ایک 6 فریقی سرکاری وفد کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کے جنرل سیکریٹری لوک ٹرائنگل نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ محنت کی جانب سے تسلیم کیا جانا فلسطینی عوام کے لیے امید اور ان کے ساتھ یکجہتی کی علامت ہے، جو انسانی و مزدور حقوق کے معاملے میں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹرائنگل نے زور دیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا پائیدار امن کے لیے ضروری ہے۔ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ یونیہیپ کی خبر کے مطابق جنوبی کوریا کی جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے شمالی کوریا کے میزائل داغنے کے بارے میں تحریری بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کے مشرقی ساحل پر ایک نامعلوم بیلسٹک میزائل داغا۔ جاپانی فوج نے شمالی کوریا کی فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بیلسٹک میزائل سمجھا جانے والا میزائل جاپان کے خصوصی معاشی زون سے باہر گرا ہے۔ واضح ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں فوجی مشقوں اور میزائل تجربات کے ذریعے کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل امریکہ کے آج ہوئے 60ویں صدارتی انتخابات کے دوران داغا گیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے عراقی ہم منصب ثابت محمد عباسی نے ملاقات کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت دفاع کے صدر دفتر ریاض میں ہوئی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزرائے دفاع نے خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے پر غور کیا۔ سعودی اور عراقی وزرائے نے دفاع نے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔
انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے الحسن بگ ٹائم اسٹوڈیو کا افتتاح کیا۔ سبق ویب سائٹ ریاض میں افتتاح کیے گئے الحسن بگ ٹائم اسٹوڈیو نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے خطے کو عالمی معیار کے ٹی وی اور سینما مواد کی فراہمی کرے گا۔ الحسن بگ ٹائم اسٹوڈیو کی تیاری ریکارڈ وقت میں صرف 120 دنوں میں ہوئی ہے۔ اسٹوڈیو دراصل کمپلیکس ہے جو 3 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر ہے اور جس کے احاطے میں 7 اسٹوڈیو کی عمارتیں ہیں جو 10,000 مربع میٹر کے رقبے پر ہے۔ احاطے کے اندر فیشن، لکڑی اور لوہے کے آرٹ کے لیے بھی ورکشاپس موجود ہیں۔ الحسن بگ ٹائم اسٹوڈیو کا مقصد ٹی وی اور سینما کی تمام ضروریات کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے۔ تمام اسٹوڈیوز کو انتہائی جدید ترین آلات اور وقت کی ضرورتوں کے مطابق مہیا کیا گیا ہے۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 19واں طیارہ آج منگل کو بیروت پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق الحریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔ وزیر کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا اور روزانہ کی اساس پر لبنان کی عوام کے لیے مدد بھیجی جا رہی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خزانہ و مالیات محمد شمشیک ترکیہ چین بین الحکومتی تعاون کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے دارالحکومت بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں۔ شمشیک بیجنگ میں اپنے سرکاری دوروں کے دوران 6 نومبر کو مڈل کوریڈور منصوبے اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں ہم آہنگی کے معاملات پر مشاورت کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں دونوں منصوبوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ فضائی و زمینی راہداریوں کے روابط، سبز تبدیلی، توانائی صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون اور تجارتی و معاشی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترکیہ اور کرغستان کے درمیان تجارتی تعلقات مزید بڑھائے جائیں گے۔ صدر اردغان نے کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے 6ٹھے اجلاس سے خطاب کیا۔ دونوں ممالک کی سلامتی ایجنسیوں کے درمیان تعاون، تربیتی سرگرمیوں اور تکنیکی معاونت کے منصوبوں کے ذریعے کامیابی سے جاری ہونے پر زور دیتے ہوئے اردغان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ فتح اللہ دہشت گرد تنظیم فیتو سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد بلا رکاوٹ جاری رہے گی۔ آج ہم مشترکہ سیکورٹی معاہدے پر دستخط کے ذریعے اپنے تعاون کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اردغان نے کہا کہ غزہ سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جاری اسرائیلی مظالم نے عالمی سطح پر انسانی ضمیروں کو مجروح کیا ہے۔ اب اسرائیل کے لبنان پر حملے پوری خطے کی سلامتی اور بین الاقوامی نظام کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آذربائیجان کے شوشا شہر میں ہوئے غیر رسمی ترک ریاستوں کی تنظیم کے سربراہ اجلاس میں ہم نے غزہ میں شہریوں کو بلا امتیاز نشانہ بنانے کی مذمت کی تھی اور فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی اپیل کی تھی۔ ترک دنیا کے طور پر فلسطین کے مسئلے کے مستقل اور منصفانہ حل کے لیے ہماری کوششیں جاری رکھنا انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے آج منگل کو وزارت مذہبی امور کی سفارش پر حج پالیسی 2025 کی منظوری دی۔ منگل کو وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق سال 2025 میں پاکستان کا حج کوٹہ 1,79,210 ہوگا، جسے حکومت پاکستان اور نجی شعبے میں 50-50% کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ حج پالیسی کے تحت 12 سال سے کم عمر بچوں کو رواں سال حج کے حوالے سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وفاقی کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ حکومتی کوٹے کے حوالے سے کمپیوٹرائز بیلٹنگ کی جائے گی۔ 1000 نشستیں ہارڈ شپ کیسز کے لیے مختص ہوں گی، جبکہ 300 نشستیں مزدوروں یا کم آمدنی والے ملازمین کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ روٹ ٹو مکہ کی سہولت اسلام آباد اور کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر دستیاب ہوگی۔